قبرستان کا آخری مسافر۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ شہر کی گلیاں بالکل سنسان ہو چکی تھی۔ سٹریٹ لائٹس کی روشنی کہیں جل رہی تھی، کہیں بجھ چکی تھی۔ آسمان کو گھنے بادل نے گھیر رکھا اور چاند کی روشنی ٹکڑوں میں پھنس گئی تھی۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی جو صرف سرد ہوا نہیں تھی، اس میں کچھ اور تھا۔ علی، جو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا، اپنی اوور ٹائم ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا۔ اس کا گھر شہر کے دوسرے کنارے پر تھا اور وہاں تک پہنچنے کے 2 راستے تھے، ایک لمبا جو بازار اور چوکوں سے گزر کر جاتا، دوسرا چھوٹا جو سیدھا پرانے قبرستان کے سامنے سے گزرتا تھا۔ علی نے ہمیشہ سنا تھا کہ اس قبرستان کے بارے میں لوگ عجیب کہانیاں سناتے ہیں۔ رات کے وقت وہاں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، وہاں روحیں بھٹکتی ہیں جو نئے مسافروں کو اپنا شکار بناتی ہیں۔ جس نے بھی رات کے وقت وہاں سے گزرنا کیا واپس نہیں آیا یا پھر پاگل ہو گیا۔ علی، جو آج تھکا ہوا تھا، اس نے سوچا، یار کیا افواہ ہے، مجھے صرف اپنے گھر پہنچنا ہے، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ اور اس نے سیدھا قبرستان کے راستے اپنی بائک موڑ لی۔ بائک جیسے ہی قبرستان کے دروازے کے پاس پہنچی، ہوا تیز ہو گئی، پودوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا کر عجیب سی چیخیں نکالنے لگی۔ علی نے ہیلمٹ ایڈجسٹ کیا اور بائک تیز کرنے کی کوشش کی، لیکن بائک نے عجیب سی آواز نکالی اور ایک دم بند ہو گئی۔ علی نے کہا، یہ کیا مصیبت ہے یار؟ بائک سٹینڈ پہ لگائی اور چابی گھما کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ پہلی، دوسری، تیسری کوشش، مگر انجن بالکل چپ تھا۔ اس وقت اس کی نظر پڑی قبرستان کے اندر ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے ایک آدمی کھڑا تھا، سفید لباس میں لپٹا ہوا، بالکل بے جان، سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی، شاید کوئی مزدور ہوگا یا کوئی فقیر، لیکن پھر اس نے دیکھا وہ آدمی دھیرے دھیرے اس کی طرف چلنے لگا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے پیر زمین کو چھو ہی نہیں پا رہے تھے، جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ علی نے بائک فل سپیڈ پر ڈال دی، لیکن جتنی تیز وہ چلاتا اتنی ہی بار اس کا ریفلیکشن سائیڈ مرر میں نظر آتا، کبھی بائک کے پیچھے، کبھی بائک کے سامنے، کبھی برابر میں۔ علی چلایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی نے جلد بازی میں بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس بار بائک نے زور سے آواز کی اور انجن گرج اٹھا۔ علی نے سکون کا سانس لیا اور بائک تیز کرنے والا ہی تھا کہ اس نے اپنی گردن گھما کر دیکھا، وہ آدمی اب اس کے بالکل پیچھے تھا۔ علی کا پسینہ نکل آیا۔ اس نے کلیئرلی دیکھا، وہ آدمی کے چہرہ سفید تھا، جیسے سارا خون نکل گیا ہو۔ اس کی آنکھیں اس قدر کالی تھیں جیسے زمین کے اندر قبر کے اندھیرے بھر دیے گئے ہوں۔ وہ آدمی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک عجیب سا جملہ بولا، میں یہاں کا آخری مسافر ہوں اور اب تم بھی میرا حصہ بن جاؤ۔ اچانک بنا سمجھے اس کی بائک کا ہینڈل چھوٹا اور وہ سیدھا قبرستان کے اندر گھس گیا۔ بائک کے قبر کے پاس گر گئی۔ علی نے اٹھ کر دیکھا، ہر طرف قبریں، سفید پتھر اور لمبے لمبے پیر۔ رات کی خاموشی میں صرف اس کا سانس چل رہا تھا۔ پھر کہیں دور سے چیخ کی آواز آئی، جیسے کوئی عورت درد سے چلائی ہو، بچاؤ۔ علی نے ہمت جتائی اور ٹارچ جلائی۔ اس نے دیکھا کہ قبر خود اپنے آپ کھل رہی تھی اور اس میں سے وہی آدمی باہر نکل رہا جو سفید کفن میں تھا۔ اس بار اس کے ساتھ اور بھی سائے تھے، 2 عورت کے، ایک بچے کا اور ایک بوڑھے کا، سب ہوا میں تیرتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ علی نے چلا کر کہا، تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ آدمی آگے بڑھا اور اس کے کان میں دھیرے سے کہا، ہم اپنی تنہائی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور تجھے اپنے ساتھ پانا چاہتے ہیں۔ علی بھاگ کر بائک کی طرف گیا۔ اس نے کسی طرح بائک سٹارٹ کی اور دروازہ توڑ کر باہر نکلا۔ اس کے پیچھے چیخوں اور ہنسنے کی آواز گونج رہی تھی۔
جب تک صبح کا سورج نکلا لوگوں نے دیکھا کہ قبرستان کے پاس ایک بائک پڑی ہے۔ بائک بالکل ٹھیک تھی لیکن علی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اگر کوئی اس قبرستان سے گزرتا ہے تو ایک بائک کی آواز سنی جاتی ہے اور ایک آدمی کی چیختا ہوا کہتا ہے بچاؤ میں زندہ ہوں۔ دوستو، کیا علی واقعی قبرستان کے آخری مسافر بن گیا یا پھر اندھیروں کی پکار نے اس سے اپنے ساتھ کھینچ لیا؟ آپ کیا سوچتے ہو؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔